الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الاخیار واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ عزیزان محترم، مفاہیم سورہ لقمان کے اعتبار سے یہ سلسلہ اپنے آخری مرحلے کے اندر داخل ہو گیا اور یہ گفتگو آج اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ البتہ جتنا آخر میں ہو سکے آپ کی خدمت میں کچھ ضروری نکات کو اور ضروری نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ بات ایک مرحلے پر آ کر رکے۔ عزیزان محترم، آپ نے حضرت لقمان، حکیم لقمان، حکمت آمیز
پروردگار عالم کی جانب سے حکمت کا جو نذرانہ اور تحفہ انہیں ملا، آپ نے وہ موعظے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائے ان کا سماعت اور ان کو سنا آپ نے. لا تشرک باللہ، والدین کا احترام، پروردگار عالم کی آیتوں کے اندر تبدیلی نہیں کرنا، اس کی نعمتوں کو رد و بدل نہ کرنا. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ من یجادل، جو جدل کرتے ہیں فی اللہ بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن اللہ سے لڑتے ہیں. ولا ہدن ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ کوئی منور کتاب یا نور دینے والی کتاب یا راستے کی ہدایت کرنے والی کتاب ان کے پاس نہیں ہے. پھر بھی وہ پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے انہیں سب کچھ پتا ہے، اور پروردگار عالم سے جدال اور پروردگار عالم سے لڑنے تک کو آ جاتے ہیں. اب اس کو بہت آسان اگر الفاظ میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ سے لڑنا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو چیلنج کرنا اور اللہ کے حکم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا، اس کی مخالفت کرنا. یہ آیت الوافی ہدایت جو نازل ہوئی ہے یہ نضر ابن حارث کے لیے اور اس شان نزول میں نازل ہوئی ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا. اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس بات کی اتباع کرو، وہ حکم مانو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالو کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی مانیں گے جس چیز کو ہم نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو مانتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو وہی مانیں گے. ہٹ درمی اور ریجڈنس. وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، چاہے انہیں شیطان آگ کی طرف ہی بلاتا کیوں نہ رہے اور وہ جاتے بھی رہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آنا ہے اور انہوں نے وہی کرنا ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں اور جو وہ دیکھ رہے ہیں اسی کو فالو کرنا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو پہلی بات ہے نا کہ اللہ سے جدل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہ ماننا بالکل ہی ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ نے پروردگار عالم سے جنگ کی، یا یہ کہہ لیجئے کہ پروردگار عالم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے مقابلے پر آ جانا، اس کے پیرالل آ کر کھڑے ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ جو آیت نمبر 20 کا آدھا ٹکڑا ہے اسی کی تشریح ہے آیت نمبر 21 کے اندر کہ یہ جملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نضر ابن حارث سے کہا تھا کہ اس حکم کو کیوں نہیں مانتے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور ہدایت پا جاؤ، راستے جنت کے راہی بن جاؤ. لیکن نضر ابن حارث یہ کہتا تھا کہ میں کیوں مانوں، میں تو وہ فالو کروں گا کہ جو میرے آباء و اجداد دیکھتا ہے. اچھا، اب آپ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیے، تھوڑا پیچھے مطلب بالکل سورہ بقرہ کی طرف چلے جائیے آپ، تو سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف میں، سورہ انعام وغیرہ کے اندر یہ اس طرح کے جملے بار بار آئے ہیں کہ جب ان کے سامنے پروردگار عالم نے کھلی نشانیاں رکھ دیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزات کہہ لیجئے یا اس کی کھلی آیتوں کو، نشانیوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو جب ہم ان سے پوچھتے کہ جب حق تمہارے سامنے آ گیا، جب حق تم پر واضح ہو گیا، جب بات بینہ ہو گئی اور کھل گئی، تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، حق کو نہیں مانتے؟ کہا ہمیں جو بات روکتی ہے نا حق کو تسلیم کر لینے میں اور اعلان کر لینے میں کہ ہم نے حق مان لیا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹس اے فیکٹ، یہ تو بالکل سچی بات ہے اور بالکل ایسا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حق یہ نہیں، حق یہ ہے، بالکل حق روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہمارے لیے. لیکن پھر بھی جو بات بیچ میں آ رہی ہے اور جو بات ہمیں روک رہی ہے وہ یہ بات ہے، وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہمارے آباء و اجداد کو، جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی ہم مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو بھی کہا ہے وہ تو کہا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ حق ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے کا ٹون اختیار کرتے ہیں کہ جب حکم خدا کے ماننے کی باری آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ صحیح ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ اب جو چلتا چلا آ رہا ہے اس کو کیسے کل عدم کریں، اس کو کیسے کینسل کریں؟ لہٰذا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو چلتا چلا آ رہا ہے اور جو ہوتا چلا آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہی ٹھیک بھی ہو.
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے بی بی نرجس خاتون کے لال، تو جب وہ اس وقت تک دین اپنی شکل تبدیل کر چکا ہوگا اور حقیقی شکل دین کو جو درست اور صحیح شکل دین ہے اسے پیش کریں گے تو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ایک مثال کسی عالم نے دی تھی کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بتائیں گے، اچھا روایت میں بھی اس طرح سے ہے کہ وہ ایک گروہ آئے گا جو آ کر کہے گا کہ آپ بیٹھ جائیے، یہ جو حکومت امام مہدی یعنی آپ کی جو حکومت کے فرائض ہیں وہ ہم انجام دیتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، لیٹ اس ڈو آور ورک، یعنی یہ ہے نہیں ان کا کام، لیکن وہ زبردستی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کو لینے کی کوشش کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ نعوذ باللہ آپ کا کام نہیں۔ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ، اب یہ اللہ کی بات چھوڑ کر جس کی بھی بات مان رہے ہیں نا، اللہ کی بات چھوڑ کر جو بات مان رہے ہیں وہ شیطان کی بات مان رہے ہیں اور وہ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ نقصان رہے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک مضبوط رسی کو تھام لو، کہا جاتا ہے کہ ایک مضبوط رسی کو، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں سب ایک مضبوط رسی کو اللہ کی تھام لو اور اس کے بعد ایک ہو جاؤ، یہ تفریقہ چھوڑ دو، یہ ڈفرنسز چھوڑ دو، ختم کر دو ڈفرنسز کو اور اللہ کی ایک مضبوط رسی کو تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک آیت، اور یہ جو آیت ہے اس سورہ کے اندر یعنی کہ سورۃ اللقمان کے اندر، سورہ لقمان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو اسلام لے کر آتا ہے، جو تسلیم کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، جو سرنڈر کر دیتا ہے، الاسلام هو التسلیم، اسلام سرنڈر ہونے اور سرنڈر کر دینے کا نام ہے اپنے آپ کو، تو جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے الی اللہ وہو محسن، اس عالم میں کہ وہ محسن ہے، نیک اعمال انجام دینے والا ہے، ایک نیکی کا راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو پس یہ سمجھ لو کہ اس نے عروۃ الوثقیٰ یعنی کہ اللہ کی ایک مضبوط رسی کو تھام لیا۔ اصول کافی کے اندر یہ موجود ہے، تفسیر قمی کے اندر، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے اندر یہ موجود ہے، روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور اختلافات کو ختم کر دو۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اس کے بعد پھر امور کا انجام اور تمہارے امور کا اینڈ کیا ہونا ہے وہ پروردگار عالم پر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اس کے بعد اس کا اینڈ اللہ پر چھوڑ دو۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کے بعد وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے سوال کیا جائے، یا اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں، کن سے؟ کفار سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے خلق کیا ہے زمینوں کو اور آسمانوں کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ کے اندر شروع اور آخر کے اندر ساری تاکیدیں جتنی بھی ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں، جو سنٹیکسز استعمال ہوتے ہیں، ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں تو 3 تاکیدیں ہیں، 2 تاکیدیں نون تاکید ثقیلہ کے ذریعے سے جو 2 نون آخر میں لگیں، اصل فعل ہے یقولو، لیقولو لام ایک تاکید لگی، لیقولن آخر میں 2 نون، یعنی نون کے اوپر تشدید کا مطلب 2 نون چھپے ہوئے اس کے اندر، تو 2 نون آخر میں، ایک لام ابتدا میں، تو 3 تاکیدوں کے درمیان کے اندر یہ یقولو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً 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 وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ جب ان سے تم کیا پوچھو گے؟ جب آپ ان سے پوچھیں گے اے حبیب کس نے زمینوں کو اور آسمانوں کو خلق کیا، تو وہ آپ سے ڈیفینیٹلی یہی کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ کیوں؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیوں کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا؟ کیا وہ اللہ کے ماننے والے؟ نہیں، اللہ کے ماننے والے تو نہیں ہیں، لیکن پھر وہ ایسا کیوں کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا؟ اس لیے کہیں گے کہ اللہ نے اپنے بندے کی فطرت میں رکھا ہے کہ اس کا دل توحید پرست ہے۔ کیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ ہی کی فطرت ہے کہ جس پر
اس نے اپنے بندوں کو خلق کیا. اپنے بندوں کو خلق کیا اپنی فطرت پر. کہ معنی کیا ہے کہ وہ فطرتاً اس بائی نیچر وہ ایسے بون ہوتا ہے انسان کہ وہ توحید پرست ہوتا ہے. اللہ ماں باپ اس کے وہ ہوتے ہیں کہ جو یہودان و ینصران، کہ جو اس کو یہودی بھی بناتے ہیں اور اس کو نصرانی بھی بناتے ہیں. کون یہودی نصرانی بناتا ہے بچوں کو؟ وہ کہ جو ان کے ماں باپ ہیں. بچہ تو فطرتاً اسلام پر بائی نیچر اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کو اس بات کی دلیل چاہیے تو بچہ اگر بڑا بھی ہو جائے نا، اس سے آپ یہ پوچھیں گے، کفار سے تو پوچھا جا رہا ہے اور انہی سے تو پوچھے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ حبیب قل ان سألتم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمانوں کو کس نے خلق کیا، تو وہ یقیناً آپ سے کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. پروردگار عالم ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، اور حمید ہے. حمید یعنی محمود ہے، اس کی حمد کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. کسی کے حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے اللہ، اور کسی کے رب ماننے کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کی عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگر جو کچھ زمینوں کے اندر ہے درختوں کی صورت میں انہیں قلم بنا دیا جائے، اور جتنا پانی ہے دریاؤں کے اندر اسے انک بنا دیا جائے، اور ان میں 7 ابحر بھی شامل کر دیے جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، وہ اللہ کے کلمات کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو ایک جگہ پہ یکجا نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، نہیں شمار کر سکتے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کو محتاج نہ سمجھنا، مختار کل ہے پروردگار عالم، عزتوں والا بھی ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کل عدم نہیں کر سکتا، کینسل نہیں کر سکتا، اور حکیم بھی ہے، حکمت و دانائی رکھنے والا ہے. اب یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ان سے مراد کون ہے، یہ کیا ہے کلمات اللہ؟ تو فرمایا نحن کلمات اللہ، ہم ہیں اللہ کی وہ کلمات کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے درمیان اپنے خاص علم کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ ان کی ہدایت کر سکیں. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر. الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر. کیا تم نہیں دیکھتے کہ پروردگار عالم رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اور اس نے مسخر کر دیا ہے شمس کو یعنی کہ سورج کو، اور قمر کو، چاند کو. وَكُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ سب جاری ہے اپنے مدار پر، اور ان کا ایک وقت معین ہے، اور وہ معین وقت وہی ہے کہ جسے اللہ نے ان کے لیے معین کیا ہے. کب کیسے گھومنا ہے، کہاں گھومنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. ایک آربٹ بنا ہوا ہے، ایک ٹریک بنا ہوا ہے، اس ٹریک کے اوپر یہ چلتے ہیں، نہ اس ٹریک سے رائٹ ہوتے ہیں نہ اس ٹریک سے لیفٹ ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ اشرف المخلوق انسان سے تو اشرف نہیں ہے نا. یہ سورج، یہ چاند، اللہ نے انہیں مسخر کیا انسانوں کے لیے، یا انسانوں کو مسخر کیا ہے سورج اور چاند کے لیے اور زمینوں کے لیے؟ یقیناً اللہ نے زمینوں کو، آسمانوں کو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور سورج اور چاند کو پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، ان کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ اس سے جو استفادہ کرتے ہیں. اب اگر اس کا ہم ایک ظاہری معنی لیں، ایک باطنی معنی ہے.
ایک ظاہری معنی یہ ہے کہ ہاں انسان جو ہے وہ سورج کی گرمی کے ذریعے سے بجلی بناتا ہے، اس سے اور کام لیتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اناج اگاتا ہے، پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹربائن گھومتی ہیں اور الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور ہوا کے ذریعے سے پنکھے گھومتے ہیں بڑے بڑے، جو وہ بھی ٹربائن ہی کو گھماتے ہیں دراصل، اور وہ الیکٹریسٹی کو پیدا کرتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا جو سلسلہ ہے یہ پروردگار عالم نے تسخیر ہی تو کر کے رکھی ہے نا اس نظام کی اور ان نعمتوں کی، سورج کی، چاند کی، ہوا کی، زمین کی، آسمان کی. اور آپ دیکھیے کیا کمال ہے، دن کا حصہ اچھا بلکہ یوں اس طرح سے آئیے پہلے یہ بات کروں، اور جو یہ والی بات ہے بعد میں. پہلا جملہ میں کیا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور سردیوں میں، ٹھنڈ میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. ٹھنڈ میں دن چھوٹے راتیں بڑی، اور گرمیوں میں دن بڑے راتیں چھوٹی. مطلب کیا ہوا کہ گرمیوں میں رات کا حصہ دن میں شمار ہو جاتا ہے، وہی حصہ کی جو ٹھنڈ میں رات کا حصہ ہوتا ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ پیچھے آ جاتا ہے اور وہ رات کا حصہ دن میں شمار ہونے لگتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور پروردگار عالم تو ہر اس چیز سے کہ جو تم انجام دیتے ہو، جو تم کرتے ہو، وہ سب اللہ کو پتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ. یہ جو کشتیاں سمندروں کے اندر چلتی ہیں وہ تم نے نہیں دیکھی، یہ تو چلائی اس لیے گئی ہیں تاکہ تمہیں اللہ کی نشانیاں دکھائی جائیں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے، اللہ کا بہت شکر کرنے والے اور اس کی مصیبتوں پر یا تکلیفوں پر یا اس کی اطاعت پر صبر کرنے والوں، بہت صبر کرنے والوں کو دکھانے کے لیے نشانیاں بتائی ہیں. یہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. اب دیکھیں اس کو میں بہت سمپلیفائی کر کے اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، بہت آسان کر کے، تو سمپل یہ ہے کہ ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو اسی طرح کی ایک ٹون اختیار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جب تم کشتی کے اندر ہوتے ہو اور کشتی تمہاری سمندر میں سیر کر رہی ہوتی ہے اور تم کسی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہو اور راستے کے اندر اگر تمہاری نیا ڈولنے لگتی ہے، تمہاری کشتی جھول کھانے لگتی ہے اور تمہیں اس بات کا خوف ہونے لگتا ہے کہ شاید تم ڈوب جاؤ گے، تو اس وقت تم اللہ سے وعدے وعید کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھے بچا لیا تو آج سے گناہ ختم. اور جیسے وہ تمہیں بچا لیتا ہے اس وعدے کی وجہ سے کہ جو وعدہ تم نے اس سے کیا تھا اور اسے تم نے پروردگار عالم سے ایک عہد باندھ لیا تھا، اور جب اس وعدے کے تحت پروردگار تمہیں اور تمہاری کشتی کو باہر سے بر پر پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ تری سے خشکی پر پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ تمہیں زمین تک پہنچا دیتا ہے اور تمہیں نجات دے دیتا ہے، تو پھر جیسے تم پہنچتے ہو ویسے تم دوبارہ گناہ کرنے لگتے ہو. اس کی اور اچھی ایک مثال یہ ہے کہ جب انسان ایئر کرافٹ میں ہوتا ہے اور سفر کر رہا ہوتا ہے، اس کی فلائٹ ہوتی ہے، اور راستے کے اندر اگر ان فلائٹ، دوران فلائٹ اگر ایروپلین جو ہے، ایئر کرافٹ ہچکولے کھانے لگے، ٹربولنس اگر ہونے لگے تو فوراً جتنے بھی سورہ یاد ہوتے ہیں وہ انسان پڑھ ڈالتا ہے، اور اللہ سے وہ وعدے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پریئرز ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ سپلیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ منتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یقیناً اب منت کا تو میں مخالف نہیں ہوں اور ہم آپ کی خدمت میں یہ مخالفت نہیں کر رہے، منع نہیں کر رہے، منت سے نہیں روک رہے. منت اور عہد تو سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام میں ہم نے سیکھا ہے، لیکن اس وقت یاد آنا، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر کسی کو اللہ یاد آ رہا ہے تو بڑی نعمت ہے، لیکن بات یہ کہ جب اللہ نے آپ کو نجات دے دی اور پلین خیریت اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ لینڈ ہو گیا اور جب آپ باہر آ گئے تو اسی ایئرپورٹ کے اوپر، جب بھی آپ اس ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلیں، اسی ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج کے اندر، شاپنگ ایریا کے اندر اور بہت ساری جگہوں پر جو آپ گھومتے پھرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے صرف یہ سوچ لیا کریں کہ 1 گھنٹے پہلے میں جب ہوائی جہاز ہل رہا تھا تو کیا کر رہا تھا ایروپلین پہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا.
بس اس منظر کو یاد کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، لیکن اب جب موقع آ گیا، مجھے نجات مل گئی، تو اب میں اللہ کے اسی وعدے کو توڑ رہا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے انسانوں، ڈرو اس دن سے، ڈرو اپنے رب سے، اور خوف کھاؤ اس دن کا کہ جس دن بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم، اس جملے کے اندر کتنی ہیبت ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، اس جملے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، ان وعد اللہ حق، اس جملے میں کتنی ہیبت ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اس جملے کو کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، تو انسان کی روح کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے پائے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ لوگ بھی دھوکہ نہ دیں کہ جو دھوکہ دینے والے ہیں، ان کے دھوکوں میں بھی نہیں آنا۔ بڑے اٹریکٹیو اور اپیلنگ سلوگنز اٹھائے جاتے ہیں لاجک کے نام پہ، روشن فکری کے نام پہ، براڈ مائنڈڈنس کے نام پہ، اور بہتری کے نام پر، بیٹرمنٹ کے نام پر، چینج کے نام پر، جدت کے نام پر، ترقی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر، ویلفیئر کے نام پر۔ ہوتا کیا ہے، ایسے سلوگنز کو چینٹ کیا جاتا ہے اور ایسے سلوگنز کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو پلیس کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ جنہیں سن کر لوگ ان سلوگنز کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور جب وہاں پر چلے آتے ہیں تو انہیں گمراہ کر دیا جاتا ہے، انہیں دین حق سے دور کر دیا جاتا ہے، انہیں درست عقائد سے ہٹا دیا جاتا ہے، انہیں دین کے راستے سے جدا کر دیا جاتا ہے، انہیں کامیابی کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لے آیا جاتا ہے۔ یقیناً شیطان کے بھیس میں تو نہیں آئے گا۔ اگر شیطان آئے گا بہکانے کے لیے تو اس راستے سے آئے گا کہ جس راستے سے انسان اٹریکٹ ہو کر، جلب ہو کر کسی کو بہت پاک پاکیزہ سمجھے گا، شیطان اسی راستے سے آئے گا اور وہی بن کر آئے گا کہ انسان جسے بہت پاک پاکیزہ سمجھے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ کسی نے ایک جملہ کہا، مشہور ہو گیا وہ جملہ، کہ شیطان جو ہے وہ حرام مشروب جہاں پیا جاتا ہے وہاں نہیں جاتا، شیطان جو ہے وہ حرام محفلوں کے اندر جہاں پر پہلی محفل ہو رہی وہاں نہیں جاتا، شیطان کہاں جاتا ہے؟ پاک جگہوں پر آتا ہے، پاک لوگوں کے درمیان آتا ہے انہیں بہکانے کے لیے، اور کس لبادے میں آتا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساعہ۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پر وہ چیزیں بالکل آخری، کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم ایکسکلوزیولی اس کا علم رکھتا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم یقیناً پروردگار عالم کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل کرتا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ بارش کب ہونی ہے۔ بڑا اچھا لگا مجھے ایک صاحب کا جملہ کہ جو ویدر فورکاسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا ایک پیج، اور وہ آخر میں لکھتے ہیں اپنی ویدر فورکاسٹ کاسٹ کرنے کے بعد لکھتے ہیں نیچے کہ گاڈ نوز دی بیسٹ، اللہ نوز دی بیسٹ، وہی جانتا ہے، یہ میری کیلکولیشنز ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میری کیلکولیشنز ایگزیکٹلی 100% صحیح ہونی ہے، یہ میں ہوتا کون ہوں؟ پتہ بارش برسانے والا اللہ ہے۔ بادل آئیں گے کراچی کے مضافات میں اور اس کے افق پر، بادل آئیں گے، لیکن کیا وہ برسیں گے بھی نہیں برسیں گے؟ پروردگار عالم کے علاوہ اور کون جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، حضرت جامعہ کا جملہ یاد آ گیا کہ پروردگار عالم بارش برساتا ہے، مگر کن کے ذریعے سے؟ بِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ بِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الظُّلْمِ، آپ کے ذریعے سے اہل بیت، آپ کے ذریعے سے، آپ کے تصدق میں پروردگار عالم بارش برساتا ہے، آپ کے صدقے میں، آپ کی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کے راستے سے باہر نکل آئے، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں کیا چھپا ہوا ہے، کیا ہے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نہروان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور
ایک نجومی آیا اور اس نجومی نے آ کر کہا کہ آپ اپنا لشکر لے کر ابھی نہ نکلیں, دن کے 3 پہر گزر جانے دیں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیے گا. اگر آپ ابھی نکلیں گے تو آپ کو بہت بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بھی اور آپ کے لشکر کو بھی. اور مولا کائنات علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا کہ میری کیلکولیشن ہے, اور میری کیلکولیشن یہ کہ ابھی نہیں نکلنا چاہیے آپ کو, میں نجومی ہوں اور میں کیلکولیٹ کرتا ہوں اور میری کیلکولیشنز ٹھیک ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, جو کچھ بھی اس نے کہا ہوگا اس وقت. تو مولا کائنات علیہ السلام نے اس آیت کے ریفرنس سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات علیہ السلام نے پھر اس نجومی سے اس وقت یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس وقت جو میری سواری ہے اس کے شکم میں جو سانسیں لینے والا جنین ہے وہ نر ہے یا مادہ؟ کہا کہ میں کیلکولیٹ کروں گا اور میں بتا دوں گا. کہا کہ اگر تم نے کیلکولیٹ کیا اور بتایا اور کسی نے یقین کیا تو دراصل وہ پروردگار عالم کا کفر کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے اندر یہ آیا, 31 نمبر کا سورہ اور 34 نمبر کی آیت, کہ وہی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَتَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور وہی جانتا ہے کہ تم کل کیا کماؤ گے, تمہارا رزق کتنا ہوگا کل, یہ صرف اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور یہ پروردگار عالم جانتا ہے, یہ علم اس کے پاس ہے کہ تم کس زمین پر موت کا شکار ہوگے اور تمہیں موت کس زمین پر آئے گی, یہ اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم خبیر, پروردگار عالم یقیناً پروردگار عالم جاننے والا ہے اور خبر بھی رکھنے والا ہے. علیم ہے, یعنی کہ علیم ہے کا مطلب کیا ہے؟ خود دیکھ رہا ہے, اسے علم ہے. اور خبیر کیا ہے؟ اس کے پاس ایک فورس ہے جو کسی واقعے کے ہونے کی خبر لے کر ان کے پاس آتی. لہذا دونوں ہی سورسز اور دونوں ہی راستوں سے پروردگار خود جاننے والا ہے. پروردگار عالم خود کبھی نہ سونے والی آنکھوں سے دیکھتا ہے. آنکھیں یعنی کہ محدود نہیں کیا جا رہا پروردگار عالم کو, لیکن یہ لہٰذا یہ چیز کہ قیامت کا علم پروردگار عالم کو ہے, بارش کے برسنے کا علم پروردگار عالم کو ہے, شکم مادر میں کیا ہے اس کا علم پروردگار عالم کو ہے, کل تم کیا رزق پاؤ گے یہ اللہ جانتا ہے, اور کس زمین پر تمہیں موت آئے گی یہ اللہ جانتا ہے. اور وہ تو سب سے زیادہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. روایت یہ بیان کرتی ہے, تفسیر قمی کے اندر بھی آیا, مجموع البیان کے اندر بھی آیا, کہ ہم اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ وہ علم کہ جو پروردگار عالم کے علم کی 2 قسم ہے, ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. خاص علم وہ ہے کہ جو اللہ نے صرف انبیاء اور مرسلین اور اپنے خاص بندوں کو دیا ہے, اور وہ اور کسی عام بندے کے پاس نہیں ہے. یہیں پہ تو ہو گئی تقسیم کہ اللہ کے بندوں کی بھی 2 تقسیمیں ہیں, کچھ عام بندے ہوتے ہیں, کچھ خاص بندے ہوتے ہیں, اور عام بندے خاص جیسے نہیں ہوتے ہیں, خاص بندے عام جیسے نہیں ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے پہلے دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر کہا کہ ہم اہل بیت کی مثال مہینوں میں ماہ رمضان جیسی ہے کہ جیسے تمام مہینوں میں کوئی مہینہ ماہ رمضان جیسا نہیں, اسی طرح سے عام انسانوں کے اندر کوئی ایک فرد بھی ہم اہل بیت جیسا نہیں. یعنی کہ 12 امام 14 معصومین علیہ السلام, اور وہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے خاص موقع اور منصب عنایت فرمایا. لہذا بات یہاں پر ختم ہوئی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم کہ جو پروردگار عالم کا مخصوص علم ہے وہ ہم اہل بیت اطہار کے پاس موجود ہے. یقیناً کیوں نہ ہو کہ یہ وہ ہیں کہ جو جبریل کے بھی استاد ہیں. سورہ لقمان اپنے اختتام کو پہنچا اور کچھ مواعظ جو بیان کیے گئے, پروردگار جو کچھ بیان ہوا, جو کچھ سنا گیا, جو بیان کیا گیا, پروردگار اسے قبول فرمائے, بشمول بندہ حقیر کے سب کو عمل کرنے کی, ہم سب کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور پروردگار عالم حسینی تابوت کمیٹی کے جو منتظمین ہیں ان سب کی کاوشوں کے اندر اور توفیقات میں اضافہ فرمائے, بالخصوص مولانا علی عباس وزیر صاحب, پروردگار عالم ان کے علم میں اور پروردگار عالم ان کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے. بس عزیزان محترم, پروردگار ہمیں
توفیق دیتا ہے تو نیک کام کر پاتے ہیں، ورنہ تو ہم اس کی رحمت اور اس کے کرم کی ہر آن محتاج ہیں، ہر آن اس کے محتاج ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اگر نہ بتائی ہوتی ان آیتوں کی تفسیریں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس آیت کا باطن کیا ہے اور کس آیت کے معنی کیا ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام قرآن کریم سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو مومن بنتے ہیں، اور جس کا عمل قرآن کی آیت بن جائے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام، وہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ لیکن عزیزو، چلتے پھرتے قرآن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، سر مقدس کو ذبح کیا گیا، تن سے جدا کیا گیا، نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا، مگر یہ سر مقدس نواسہ رسول، یہ سر اقدس غریب زہرا نوک نیزہ کی بلندی پر بھی تلاوت قرآن کرتا تھا۔ اور سورہ کہف کی وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہارے لیے اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی جو نشانیاں ہیں یہ تمہارے لیے بڑی تعجب خیز نشانیاں تھیں، آؤ اور دیکھو۔ سر حسین جسم سے بدن سے جدا کر دیا گیا، حسین اور اس کی جسم میں جدائی تو ہو گئی سر اور تن میں، لیکن حسین اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں ہوئی، اس لیے کہ حسین قرآن ناطق ہیں، حسین دین ہے، شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین۔ اور عزیزان محترم، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب یہ قافلہ لٹا ہوا ایک مرتبہ شام کے زندان کے باہر پہنچا ہے، جناب بنت علی ایک ایک بی بی کو دربار کے اندر روانہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ آخر میں سید سجاد تشریف لے آئے، اور بی بی نے کہا کہ بیٹا سید سجاد آپ بھی تشریف لے آئیں، آپ بھی وارد دربار ہو جائیے۔ مولا سید سجاد نے دیکھا کہ بی بی درے دربار پر بیٹھی ہے، دروازے پہ بیٹھی زمین پہ، پوچھا کہ بی بی آپ کیوں بیٹھی؟ کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے میری بیٹی زینب تم پر بہت بڑی مصیبت کا ایک دن آئے گا، بہت بڑی مصیبت، اور وہ دن کہ جو تمہاری زندگی کا سب سے بڑی مصیبت کا دن ہوگا نا، اس دن خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اس لیے کہ تمہارے سہارے کے لیے تمہارا بابا علی ابن ابی طالب ضرور مدد کے لیے آئے گا۔ میں یہاں پر بیٹھی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم نے اپنے مصائب جب ایک مجلس کے آخر میں پڑھے، اس کے اندر اس روایت کو پڑھا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اچانک جناب سید سجاد نے کیا دیکھا کہ پھوپھی اماں اپنی جگہ کو چھوڑ کر بلند ہوئیں۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی تو مولا سید سجاد علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، سر کو جھکایا ہے، اور جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کہا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا امیر المومنین۔ بابا آپ نے جب اپنی بیٹی کو اس مصیبت کے وقت میں دیکھا، آپ اپنی بیٹی کی مدد کے لیے آئے، بابا آپ کا شکریہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو، ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسے اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح سے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے صدقے میں، امام کے واسطے سے ہماری مشکلات کو حل فرما۔ امام کے صدقے میں جتنے بھی مومنین مومنات ہیں اور جتنے بھی امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں اور جتنے ہی خوش طینت انسان ہیں کہ جن کی مٹی پاک ہے، پروردگار سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ جو مریض الاحوال ہیں انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے
مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی، نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، انور علی ضیاء جامنگری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بھائی، رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، رقیہ بھائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بھائی نظر علی، زیرہ بھائی مامدانی، شبیر علی خوجہ، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شعبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہبانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بھائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بی بنت احمد علی، فدا حسین نور محمد حیمانی، محمد فاطمہ بھائی بنت غلام حسین، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی، حسن علی، ریاض حسین، حسن علی حیمانی، گل بانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی، غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین، بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سریہ سلطانہ مرچن، علی رضا محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولدینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی، امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد، کرم علی، سکینہ بھائی، حسن علی، زبار حسین، محمد حسین، برکت علی، نور محمد، نثار علی، نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی، بندے علی، فاطمہ زہرا بنت سمیہ، فدا حسین قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر، فدا حسین راجانی، علی حسین، فدا حسین راجانی، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی، حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی، نور محمد، رضا حسین، محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عزام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم
اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد.